ایک ایسی چیز ہے جو شیعوں کو جوڑے ہوئے ہے، اس سے ہٹاؤ، اس سے دور کرو۔ اس سے جب یہ دور ہو جائیں گے خود بخود آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جب لڑنا شروع ہو جائیں گے دشمن کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اب تو یہ سب بھی ہونے لگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجلسیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی، ماتم فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ رونا دھونا کام نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا بھیا اگر حسین کام نہ آئیں گے اور عزاداری کام نہ آئیں گے تو کیا قیامت میں آپ کام آئیں گے؟ یہ کام کیوں نہیں آئے گا؟ یہی بخشوائے گا۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے سرکار ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی 2 مہینے کی روزے باقی ہیں اور 3 سال کے نمازیں باقی ہیں، ذرا آپ ادا کروا دیے۔ ہم کہا ہو جائے ہو جائے، جو کہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اجرت پہ نماز اجارے کی ہوتی ہے۔ ہم کہا بالکل ہو جائے، آپ نام بتا دیجیے، جو کچھ آپ نذرانہ دے دیجیے، ہم بچے سے کہہ دیں گے ادا کر دیں۔ ایک صاحب ہے کہ مولانا ہمارے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، یہ پیسے لے آیا ہوں میں، آپ اس کو ادا کروا دیا۔ ہم نے کہا کیا نمازیں باقی؟ دکھا نہیں، نماز تو کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ ہم کہا روزے کا ماشاءاللہ 3 سال میں 3 مہینہ کانٹینیو روزے رکھتے تھے، رجب سے شروع کرتے تھے رمضان میں ختم کرتے تھے۔ ہم کہا تب کس چیز کے پیسے ہیں؟ حج چھوٹا ہے، کہانی برابر بام، حج واجب کے علاوہ سینکڑوں حج انہوں نے کیا ہے، عمرے کیے ہیں۔ ہم کہا تو کیا؟ کہا یہ سب کچھ نہیں چھوٹا، مر گئے لیکن علی کو مولا نہیں مانتے تھے، ان کی ولایت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ ہم کہا یہ پیسے لے جائے، تمہارے ابا کو جہاں جانا تو وہاں پہنچ چکے ہیں پہلے سے، فرشتے ان کو پہلے پہنچا دیے، ٹرانسفر کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا سمجھے آپ؟ نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، حج چھوٹ جائے، واجبات چھوٹ جائے، فروع دین چھوٹ جائے، اس کی بھرپائی مرنے کے بعد ہے۔ لیکن اگر علی اور اولاد علی کے محبت نہیں ہے تو کوئی بھرپائی اس کی نہیں ہے۔ صلوات پڑھو۔ ہم کہا لے جائیے، پیسے نہیں ہیں، ضرورت نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ کے والد صاحب کو جہاں جانا تو جا چکے ہو، اب کچھ ہونے والا نہیں ان کا۔ مولا کوئی چانس نہیں والا نا؟ ہم نے کہا بالکل کوئی چانس نہیں، اس کی قضا تھوڑی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ چیز ایسی ہے، اور بالخصوص ہم لوگوں کے لیے منزل امتحان ہے، ہم مقامی امتحان میں ہیں۔ جیسا کہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث ہے حضرت کی، فرماتے ہیں کہ من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا وہ فقیری کے لیے تیار ہو جائے، امتحان کے لیے آمادہ ہو جائے۔ مصیبتیں اس کی طرف رخ کریں گی، پریشانیاں اس کی طرف رخ کریں گی، مصائب و آلام کا شکار وہ ہوگا جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ جو ہم سے محبت کر رہا ہے وہ تنگ دستی کے لیے، فقیری کے لیے، مصائب و آلام جھیلنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم کو لوگ علی سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے جان چلی جائے تو جائے، مگر یہ دولت نہ جانے پائے۔ اگر یہ بچا لے گئے اس کا مطلب ہم نے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ قرآن کی آیت جاہدوا فی سبیلہ، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ورنہ ایک سوال کہنے لگے یہ ماتم کرتے ہیں آپ لوگ، کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہم کہا تم سے مطلب، ہم اپنا سینہ کوٹ رہے ہیں، ہم اپنا خون بہا رہے ہیں، سینہ ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سینے میں پیٹ میں مروڑ آپ کے کیوں ہو رہا؟ ہم کہا دیکھو 4 مصر ان کو سنا کر کے ہم نے بھگا دیا۔ ہم کہا جو لاوارث ہیں، مردہ دل ہیں، آوارہ ہیں وہ بچے، رضا بھائی، جو لاوارث ہیں،
مردہ دل ہیں، آوارہ ہیں وہ بچے، خود ان کا باپ بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے۔ جو لاوارث ہیں، مردہ دل ہیں، آوارہ ہیں وہ بچے، خود ان کا باپ بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے۔ میاں یہ فتوے وتوے تو بہانہ ہے، حقیقت میں کنواری ماؤں کے بچے کبھی ماتم نہیں کرتے۔ محمد آل محمد صلی آخر مسئلے کی گہرائی تک آپ پہنچ گئے۔ میاں یہ فتوے وتوے تو بہانہ ہے، حقیقت میں کنواری ماؤں کے بچے کبھی ماتم نہیں کرتے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو امتحان کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ مومن کیسا ہو، پہاڑ اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے، اس کے ایمان کی بلڈنگ کو کوئی ہلا نہ سکے، وہ ہے مومن۔ چنانچہ جناب ابو ذر کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہو۔ مدینے سے بھیج دیا گیا شام، شام میں جس دن قدم رکھا اسی دن سے حاکم شام کے ناک میں دم کر دیا۔ ایک ابو ذر، کمر جھکی ہوئی، عمر ڈھلی ہوئی، ایمان چونکہ اتنا پختہ تھا کہ ایک ابو ذر نے پورے شام میں ہلچل مچا رکھی۔ حاکم شام کی حکومت کی چولیں لرز رہی ہیں۔ آخرکار حاکم شام نے خط لکھا خلیفہ کو، یا کس وبال جان کو ہمارے پاس بھیجا، اس کو واپس بلاؤ، اگر ابو ذر رہیں تو ہم حکومت نہیں کر سکتے، ابو ذر کو واپس بلاؤ ورنہ میں چھوڑ دوں گا حکومت۔ ایک ابو ذر سے حکومت وقت ڈر رہی۔ لوگوں نے حاکم شام سے پوچھا، بھئی تم کو کیا خوف ہے ابو ذر سے؟ تمہاری حکومت ہے، تمہارے سپاہی ہیں، تمہارا علاقہ ہے، ابو ذر اکیلا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم جو ابو ذر کے پاس وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایمان کی جو دولت ابو ذر کے پاس ہے، یقین کی جو دولت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھیج دیا، مدینہ واپس بلوائے۔ مدینہ پہنچے تو کیسے، کس عالم میں؟ اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھایا گیا، اونٹ کے شکم کے نیچے سے دونوں پاؤں کو باندھ دیا گیا ابو ذر، اور حاکم شام نے کہا تھا ان کے اونٹ کے ساتھ ایک ایسا آدمی رکھو جو شام سے مدینے تک اونٹ کو دوڑاتا ہوا لے جائے۔ اب آپ، میں نہیں جانتا کیسے پہنچے ہوں گے ابو ذر، میں نے یہ اتنا جملہ کہہ دیا، آپ نتیجہ آپ اس کر لیجیے۔ روایت کہتی جب ابو ذر مدینہ پہنچے تو رانیں زخمی ہو گئی تھی، خون جار و قطار جاری تھا۔ پہنچے مدینہ، ایک صلوات پڑھیں۔ مدینہ ہے، جس دن ہے اس دن تھکے ہوئے تھے، تھوڑا سا تکلیف زیادہ تھی، آرام کی، تھوڑا سا افاقہ ہوا، صبح پہنچ گئے خلیفہ کے دربار میں۔ فوراً کہا یہ تم نے غلط کیا، اس طریقے سے ایک صحابی رسول کے ساتھ نہیں کروانا چاہیے۔ خلیفہ وقت نے کہا یار اس کی مصیبت ہم نے ٹلوائی ہے، ہمارے سر آ کے لگ گئے، ان کو ربضہ بھیجا دیا۔ پہلے تو کوشش کی ابو ذر کو خریدا جائے، رات کے سناٹے میں اپنے غلام کو آدھی رات کو بلایا خلیفہ وقت نے، 200 اشرفی دے کر کے غلام نے کہا چپکے سے ابو ذر کو دے کے آؤ۔ غلام بھی بڑا تیز تھا، آدھی رات کو آیا، ابو ذر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو ذر نے دروازہ کھولا، کون؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، خلیفہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ 200 اشرفی آپ کے لیے بھیجوائی ہے۔ ابو ذر نے کہا ماشاءاللہ مسلمانوں کے بیت المال میں اتنی برکت ہونے لگی کہ ایک ایک مسلمان کو 200 اشرفی بھی مل رہی ہے۔ غلام نے کہا نہیں صاحب، سب کے لیے نہیں، خالص آپ کے لیے، اونلی فار یو، آپ کے لیے۔ کیوں؟ کہا شاید اس لیے دیا ہے کہ آپ ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ کہا واپس لے جا، نہیں چاہیے۔ 200 اشرفی ابو ذر نے واپس کی۔ مومن کو
کہ ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا جب ہمیں اہل بیت سے محبت کر رہے تو فقیری و تنگدستی کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ راتوں رات 200 اشرفی غلام کے ساتھ واپس کروائی۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں جناب زرارہ سے، زرارہ جس رات ابو ذر نے 200 اشرفی واپس کروائی ہے، اس رات ابو ذر کے گھر میں فاقہ ہوا تھا۔ فاقے سے تھے ابو ذر اور ان کے بچے۔ دیکھیں ایمان کو بچا کے رکھنا اور ہے۔ جو آدمی ایمان کب ڈگمگاتا ہے، حالات، مشکلات، فقیری، تنگدستی، جب یہ چاروں طرف سے آتی، مشائل آتے، مشکلات آتے ہیں تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ خود برداشت کر لے گا مگر بچوں کی بھوک اور پیاس نہیں برداشت کر پاتا۔ لیکن ایسے عالم میں بھی ابو ذر نے اپنے ایمان اور اپنے اہل بیت اور اپنے خانوادے کے ایمان کو بچا کر رکھا۔ اشرفی قبول نہیں کی، نہیں قبول کی۔ ایسا ایمان ہے ہمارے پاس، ہم ہیں ایمان کے حامل۔ اس کو کہتے ہیں وہ مومن ہے کہ جس کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ خلیفہ وقت کو واپس کروا دیا۔ غلام نے آگے کہا ابو ذر مجھے معلوم ہے تم یہ پیسہ نہیں لو گے، لیکن میرے لیے ایک کام کر دو۔ کہا کیا؟ کہا میں بھی خلیفہ سے تنگ آ گیا ہوں، میری خاطر یہ اشرفی مجھ سے وعدہ کیا ہے خلیفہ نے کہ اگر تم یہ اشرفی ابو ذر کو دے کے آؤ گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اگر ابو ذر لے لیا اور تمہارے ہاتھ سے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ہمارے لیے لے لو، جملہ سنیں گے، ہمارے لیے قبول کر لو تاکہ مجھے اس سے آزادی مل جائے۔ ابو ذر نے کہا مجھے پاگل سمجھا ہے، مجھے دیوانہ سمجھا ہے، میں تجھے آزاد کرا کے خود کو گرفتار کر لوں، میں تجھے آزاد کرا کے خود کو گرفتار کروا لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس کر دیا، ربضہ بھیج دیا گیا اور عالم غربت میں شہادت ہوئی ہے ربضہ میں ابو ذر کی۔ عالم غربت میں بیوی کا انتقال ہوا، بچیوں کا انتقال ہوا، نگاہوں کے سامنے بھوک کی وجہ سے ایک بچی بچی تھی بس۔ بیٹی رو رہی ہے، بابا آپ کی حالت عجیب ہے۔ کہا بیٹا مجھے سب میرے مولا نے بتایا ہے، علی نے بتایا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بیٹا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری چادر میرے جنازے پر اڑا دینا، ڈال دینا، اور تم رونا نہیں، پریشان نہ ہونا، یہ قافلہ آئے گا، یہ قافلہ آئے گا۔ قافلے کے سامنے کھڑی ہو جانا اور فریاد کرنا، کہنا مات الغریب، مات الغریب، مات الغریب۔ لو عزیزو ابو ذر کا انتقال ہوا، بچی نے وصیت کے مطابق چادر ڈال دی جنازے پر اور رو رہی ہے، اس قافلے کا انتظار کر رہی۔ کیا دیکھا؟ عراق کی طرف سے ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ قافلہ رکا، گرمی کی شدت اتنی تھی، محفل سے جب پردہ ہٹایا کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی بچی ہے، رو رہی ہے، رو رہی۔ مالک اشتر اتر گئے۔ مالک اشتر نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ کیوں رو رہی؟ کہا میرا بابا ابو ذر مر گیا ہے صحرا میں۔ ابو ذر کو غسل و کفن دیا ہے مالک اشتر نے، مولا نے بھجوایا تھا ان کو، مالک اشتر کو۔ اس کے بعد قافلے والوں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا ہے، اس ننھی سی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرے ہیں، سینے سے لگایا ہے، تسلی دی ہے۔ عزیزو یہی ہے دستور شریعت کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو اس کی اولاد کو پرسہ دیا جائے، تسلی دی جائے۔ میں کہوں گا ابو ذر تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری ننھی سی بچی کو لوگوں نے کلیجے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ابو ذر تمہاری بچی کے چہرے میں تماچے نہیں مارے گئے۔ اللہ اکبر! مگر ہائے حسین کی 4 سالہ بچی، سکینہ کے ننھے ننھے رخسار، ظالموں کے تماچے جب پڑتے تھے، ایک مرتبہ بچی فریاد کرتی تھی، اے چچا
چچا ظالم تماچے مار ظالم تماچے مار رہا ہے، اے چچا عباس آ جاؤ، امو سکینہ پانی نہ مانگے گی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ یہ دردناک مناظر ایسے ہیں، جناب سید سجاد کے دل سے پوچھو عزیزو، 1400 سال گزر گئے ہیں واقعہ کربلا کو، 1400 سال گزر گئے ہیں واقعہ کربلا کو، لیکن مجھ جیسا گنہگار اگر ممبر سے 2 جملے بھی پڑھتا ہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں، زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم نے خالی کتابوں میں واقعے کو پڑھا ہے، آپ نے علماء و ذاکرین سے سنا ہے، نہ ہم نے واقعات کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، خالی سننے کے بعد تڑپ جاتے ہیں، مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے، وہ عابد بیمار، وہ سید سجاد جس کی نگاہوں کے سامنے پورا بھرا گھر لٹ گیا، وہ کیسے برداشت کرے؟ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے زندگی بھر سید سجاد باپ پر آنسو بہاتے رہے، جب بھی پانی آتا تھا چیخ نکل جاتی تھی، واللہ قتل ابی عطشانا، واللہ قتل ابی جائعا، خدا کی قسم میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملے ہیں عزیزوں، اور زحمت تمام ہے۔ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفے پہنچا ہے، دربار ابن زیاد ہے عزیزوں، آل محمد ہے، رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سر پر ہنہ دربار میں کھڑے کیے گئے ہیں، ظالم حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد